إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. مختصر سی حمد و ثنا کے بعد ایک مسئلہ خصوصاً ہمارے ملک میں چل رہا ہے اور آج کل جہاں بھی جاؤ یہی مسئلہ ہر بندہ چھوٹا ہو بڑا مرد ہو عورت ہر بندہ اسی مسئلے کو ذکر کر رہا ہے اور یہ مسئلہ یقیناً بہت بڑا مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ مہنگائی کا مسئلہ ہے. مسئلہ مہنگائی کا مسئلہ ہے. مہنگائی بہت ہو گئی ہے جناب. پیٹرول کی قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں, بجلی بہت بڑھ گئی ہے, سب کچھ بہت مہنگا ہو گیا ہے. گزر بسر کرنا ممکن نہیں رہا. بچوں کی اسکول کی فیس, کھانے پینے کے اخراجات, یہ سب کیسے پورا ہوگا؟ مہنگائی, قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. مسئلہ یہ ہے اور یہ مسئلہ کوئی مخفی نہیں ہے, آپ سب جانتے ہیں. اس میں بہت زیادہ اس مسئلے پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اصل بات کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس مسئلے کے پیچھے کیا اسباب ہیں, کیا وجوہات ہیں. کیونکہ اگر کوئی شخص مسئلے کو لے کے روتا رہے گا کہ بھائی میرے ساتھ مسئلہ ہو گیا, میں بیمار ہو گیا, میرے ساتھ یہ ہو گیا, میرے ساتھ وہ ہوگا, اس کا مسئلہ حل ہوگا؟ نہیں, اس کا مسئلہ تو حل نہیں ہوگا. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ اسباب کیا ہیں, وجوہات کیا ہیں, اور پھر اس کو حل کرنے کی کوشش کرے. کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے اور ضروری اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو مسئلے کے پیچھے جو وجوہات اور اسباب ہیں اس کو صحیح پہچانا جائے. اصل ٹھوکر جو ہے نا وہ یہاں لگتی ہے, اصل غلطی یہاں ہوتی ہے کہ مسئلے کے اسباب کو صحیح نہیں پہچانا, لہذا غلط طریقے سے مسئلہ حل کرنے لگ گئے. نتیجہ کیا ہوا؟ ایک اور مسئلہ آ گیا, تاریکی پر تاریکی, گمراہی پر گمراہی. تو لہٰذا مسئلہ آپ کے سامنے ہے جو کہ ابتدا میں ذکر ہوا. اب اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں, اس کے پیچھے مادی وجوہات بھی ہوتی ہیں, لیکن جو اصل وجوہات ہے نا, اصل وجوہات جو قرآن اور حدیث نے ہمیں بتائی ہیں کہ جو بھی مصیبت آتی ہے انسان پر, اب یہ مہنگائی جو ہے مصیبت ہے نا, تکلیف ہے, پریشانی ہے, تو کوئی بھی مصیبت انسان پر آتی ہے بحیثیت فرد یا بحیثیت قوم, کوئی بھی مصیبت, وہ کیوں؟ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ, تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے.
तुमने अपने हाथों से जो गुनाह किए हैं ना, ये है वजह, असल वजह ये है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, लंबी हदीस है, इख्तिसार के साथ आपके सामने पेश करूंगा, और वही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन इब्न माजा की हदीस है, 5 चीज़ें हैं, 5 चीज़ें वो हैं कि करीब है कि इस उम्मत में पहुँचें, और मैं पनाह मांगता हूँ कि तुम इसमें दाखिल हो जाओ। पहली चीज़, किसी कौम में खुल्लम खुला गुनाह फहाशी नहीं होती, मगर अल्लाह ताला उस कौम में भूख की बीमारी और ताउन की बीमारी मुसल्लत कर देता है। ऐसी ऐसी बीमारियां कि जो तुमने ना तुम्हारे आबा व अजदाद ने सुनी हो, नई नई बीमारियां। दूसरी चीज, कोई कौम नाप तोल में कमी नहीं करती, कोई कौम नाप तोल में कमी नहीं करती, मगर अल्लाह ताला उस कौम पर सख्ती मुसल्लत कर देता है, कहत साली मुसल्लत हो जाती है, और तो और जालिम हुक्मरान मुसल्लत हो जाते हैं। क्या ये सारे मसाइल हमारे ही नहीं है? ये सारे मसाइल हमारे नहीं है? तो ये जो मसाइल हैं, देखिए कुरान ने अक्सर जगह जो जहन्नमियों के किस्से बयान किए ना, कि जहन्नमियों की जो आपस में हम कलाम होंगे, तो 2 किस्म के लोग होंगे जहन्नम में। एक वो होंगे जो सरदार हुक्मरान वाला तबका होगा, और एक वो तबका होगा जो उनकी पैरवी करता होगा, जो उनके पीछे पीछे चलता होगा। जब जहन्नम में जाएंगे ना, तो जो पैरवी करने वाला तबका होगा वो ये कहेगा, भाई हमने तो कुछ नहीं किया, या अल्लाह हम तो इनके पीछे चलते थे, सारा गुनाह उनके सर पे डाल के कहेंगे अल्लाह हम तो बरी हैं। अपने ऊपर गुनाह लेने को तैयार नहीं होंगे, अपनी गलती को सुधारने को तैयार नहीं होंगे, ऊपर वालों पे डाल दो भाई, ठीक है। हुक्मरान क्या कहेंगे, जो क़ाल अल्लज़ीन इस्तकबरू इन्ना कुल्लुन फीहा इन्नल्लाह क़द हकम बैनल इबाद, कि वो जो बड़ा तबका होगा वो कहेगा कि भाई ऐसा नहीं है कि हमने तुम्हें जबरदस्ती किया, तुमने खुद इसको इख्तियार किया, और अब अल्लाह ताला ने फैसला कर दिया है। यानी ऐसा नहीं है कि हमने तुम पर जोर जबरदस्ती की, तुम्हारे पास इख्तियार था। असल बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जहन्नुम में भी यही कुछ होता रहेगा जो दुनिया में हो रहा है। दुनिया में क्या हो रहा है, मेरी गलती थोड़ी है, मैंने कुछ थोड़ी किया है, ये जो हुक्मरान है ना, इनको पकड़ो, इनको पकड़ो, सारा मसला इन्हीं की तरफ से। जहन्नुम में भी कुछ यही कुछ हो रहा होगा, हमने थोड़ी किया था कुछ, इनको पकड़ो। अल्लाह ताला का अगर नहीं, तुम्हारे पास इख्तियार था। इस तरह के जो लोग होते हैं ना, जिनमें ये कुव्वत जुर्रत नहीं होती अपनी इस्लाह करने की, अपने आप को सुधारने की, वो दूसरों पर डाल देते हैं कि भाई मसला असल में वहां से था, मेरे अंदर नहीं है मसला। ये बड़े कुव्वत और जुर्रत वाले लोग होते हैं जो अपनी गलती मानते हैं, अपनी इस्लाह करते हैं, और असल मुसीबत का जो वजह है वो अपने आप को करार देते हैं। और कुरान ने भी हमें यही तरबियत की है। तो बहरहाल आगे आते हैं। तो ये जितनी मुसीबत है ना, असल बात तो ये है, असल बात ये है, अल्लाह ताला ने साबका कौमों की तरफ जो अजाब भेजे, जो मुसीबत में मुब्तला किया, कहत सालियाँ आई, कुल्लन अखज़नाहुम बिज़ंबिहिम, हमने हर एक को उनके गुनाहों की वजह से पकड़ा है। कहीं अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि उनके हुक्मरान ऐसे थे, उनकी रियाया ऐसी थी, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, उनके पास वो चांद पे नहीं गए थे, वो तरक्की याफ्ता कौम नहीं थी। नहीं, इसके बरक्स अल्लाह ताला ने फरमाया बड़ी तरक्की याफ्ता कौम थी, बड़े बड़े महल्लात बनाती थी, पहाड़ों के दरमियान जो है वो घर को तराशती थी। इसके बावजूद इन पर जो मुसीबत आई है वो गुनाहों की वजह से आई है। भाई असल सबब तो ये है ना, असल सबब को पहचानेंगे तो बात हल होगी और बात आगे चल पाएगी। ये इसी तरह है, मिसाल के तौर पर कि किसी ने गोली चला दी और वो बंदा मर गया। अब पूरी कौम देख रही है कि भाई इसकी जो मौत वाक़ई हुई है ये इस गोली से हुई है, लिहाजा इस गोली के पीछे साइंस लड़ाओ, कुछ ना कुछ इसके पीछे सोचो। ओ भाई जिसने चलाई है उसको तो पकड़ो, असल वजह तो वो है। असल जो
قاتل ہے جس نے پسٹل چلائی ہے اصل تو وہ ہے, اس کو پکڑنا چاہیے. نہیں, پوری قوم لگی ہوئی ہے کہ بھائی یہ گولی اصل میں اتنی تیز تھی نا اور اس نوعیت کی تھی اس لیے مر گیا انسان. بے وقوفانہ بات ہے. اصل وجہ جو ہے اس کو پکڑنا چاہیے. آتے ہیں آگے. اور تو لہٰذا یہ تو قرآن اور حدیث سے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ انسان کے اپنے نفس کی طرف سے آتی ہے. حکمران کا محاسبہ لینا, حکمران سے مطالبہ کرنا, یہ علیحدہ بحث ہے. یہ آج میرے جمعے کا موضوع نہیں ہے. آج میں جس طرف آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو مہنگائی کا طوفان ہے نا, اس کی وجہ ہمارے اپنے گناہ ہیں. انسان سب سے پہلے جو نظر دوڑاتا ہے حکمران پہ نہیں, سب سے پہلے اپنے اوپر نظر دوڑائے, معاشرے پر نہیں, اپنے اوپر نظر دوڑائے کہ میں نے ایسا کیا کر دیا کہ جس کی وجہ سے یہ تکلیف اور مہنگائی مجھ پر مسلط ہو گئی ہے اور یہ حکمران مجھ پر مسلط ہو گئے. ایسا میرے اندر کیا ہے, میں کیا کر رہا ہوں؟ کہیں میں ناپ تول میں کمی تو نہیں کر رہا, کہیں میں اپنے لیول پہ تو کرپشن نہیں کر رہا. تو اگر میں اپنے لیول پہ کرپشن کر رہا ہوں تو حکمران تو اپنے لیول پہ کریں گے. میں اپنے لیول پہ کہیں ذرا دیکھیے گا, کہیں نہ کہیں تو چوری مل جائے گی نا. کاروباری حضرات اس بات کو جانتے ہیں, کہیں نہ کہیں تو وہ کچھ نہ کچھ چوری کر رہے ہوں گے, کچھ نہ کچھ دھوکہ دے رہے ہوں گے, کچھ نہ کچھ جھوٹی قسم کھا کے جھوٹ بول کے مال بیچ رہے ہوں گے. تو اگر حکمران آپ سے جھوٹ بول کے آپ کو دلاسے دلائیں, اطمینان دلائیں, تو اس میں کوئی بڑی بات تو نہیں ہے. وہ اپنے اعتبار سے جھوٹ بول رہے ہیں, آپ اپنے اعتبار سے بول رہے ہیں. لہٰذا کوئی قوم ناپ تول میں کمی نہیں کرتی, مگر اس قوم پر سختی, تکلیفیں اور ظالم حکمران مسلط ہو جاتے ہیں. کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول کا حد نہیں توڑتی, مگر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر, اس قوم پر خارجی دشمن مسلط کر دیتا ہے, خارجی دشمن. تو اب یہ مسئلہ آئیڈینٹیفائی ہو گیا, مسئلہ معلوم ہو گیا. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے مہنگائی. سبب کیا ہے؟ اصل سبب میرے اپنے اعمال, میرے اپنے گناہ, میری ناپ تول میں کمی, میری تجارت میں جھوٹ بولنا, میرا جھوٹی قسم کھا کے مال بیچنا, سب میں ہوں, میں قصوروار ہوں. اب آگے چلتے ہیں. حل کیا ہے جناب؟ وجہ معلوم ہو گئی. حل کیا ہے اس مسئلے کا؟ اور یہ زیادہ اہم ہے, اس لیے میں چاہوں گا کہ اس پر زیادہ وقت لگاؤں. بھائی دیکھیں, سب سے پہلے جو ہے نا, اس مہنگائی جو طوفان ہے اس کا جو حل ہے, سب سے پہلے انسان اپنی سوچ کو تبدیل کرے, اپنی فکر کو تبدیل کرے. اور وہ ایسے کہ انسان جس نظر سے اور جس نگاہ سے دنیا کو دیکھتا ہے نا, اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. بہت ضروری ہے یہ. انسان جس طرح سے دنیا کو دیکھتا ہے, جس نوعیت کی انسان دنیا سے محبت کرتا ہے, اس میں تھوڑی نہیں بہت تبدیلی کی ضرورت ہے. بہت. آج کوئی بھی کافر قوم ترقی کرتی ہے تو مسلمان احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے کہ بھئی ہم نے تو نہیں کیا, ہم تو ناکام قوم ہیں, ہم تو چاند پر نہیں گئے, انڈیا تو چاند پہ چلا گیا, ہم تو ناکام ہو گئے, ہم تو فیل ہو گئے, ہم تو یہ, ہم تو وہ. یہ جو جتنی باتیں آتی ہیں یہ دنیا سے بے جا محبت کی وجہ سے آتی ہیں, بے جا محبت. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان قریب امت مسلمہ پر دوسری قومیں ایسے ٹوٹیں گی اور ایک دوسرے کو بلائیں گی جیسے کہ کھانے کے دسترخوان یا پیالے پر تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو کہ آ جاؤ کھا لو. یہ ہوگا امت مسلمہ کا حال. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, لوگ کم ہوں گے کیا, مسلمان کم ہوں گے؟ کہا نہیں, مسلمان بہت ہوں گے, سمندر کی جھاگ کے برابر. لیکن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دشمنوں سے ان کی ہیبت کو ختم کر دے گا. مسلمانوں سے کوئی ڈرے گا نہیں, اور ان کے اندر وہن کی بیماری کو ڈال دے گا. پوچھا وہن کیا ہے؟ کہا حب الدنیا وکراہیت الموت, دنیا کی محبت اور موت کی ناپسندیدگی. یہ بیماری جب انسان میں آ جائے تو وہ دنیا میں مغلوب ہی رہے گا, کافر اس پر غالب رہے گا. لوگ ایک دوسرے کو بلائیں گے کہ آؤ بھائی مسلمانوں کو
اس پر فتح کرو، اس پر مسلط ہو جاؤ. تو اصل مسئلہ یہ ہے دنیا کی محبت. تو بھائی یہ کیا وجہ ہے کہ اگر ہم دنیا میں ناکام ہو جاتے ہیں، دنیا میں ترقی نہیں کر پاتے، دنیا میں ہمارا مال و دولت ہمیں نہیں ملتا، تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں بس ہم تو فیل ہو گئے، ہم تو ناکام ہو گئے، اب تو ہمارا دنیا میں رہنے کا کوئی مقصد ہی نہیں، ہمارا پاکستان میں رہنے کا کوئی مقصد ہی نہیں، باہر چلو. کیا دنیا، کیا ترقی، کیا کامیابی کا اتنا محدود تصور ہے ہمارا کہ اگر دنیا نہیں ملی تو ہم فیل ہو گئے؟ دنیا ہم سے لے لی گئی تو ہم فیل ہو گئے، مہنگائی ہو گئی تو ہم فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے؟ نہیں، مسلمانوں کی کامیابی کا تصور کبھی یہ رہا ہی نہیں ہے. مسلمانوں کے نزدیک کامیابی کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر لیا گیا وہ ہے کامیاب. کامیاب تو یہ ہے، کامیابی یہ ہے. کو بہت زیادہ دنیا کا مال و متاع جمع کر لینا کوئی کامیابی نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا، مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی فقر و فاقے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت مال نہیں تھا، اگر آتا بھی تو تقسیم کر دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب انسان تھے نا، سب سے زیادہ مطمئن انسان تھے نا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو بہت زیادہ مال و دولت نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا کافر ریاستیں پائی جاتی تھیں جو ترقی یافتہ تھیں، جو طاقتور تھی؟ جی ہاں، رومن اور فارس، بڑی بڑی قوتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں پائی جاتی تھیں. کبھی صحابہ نے، کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا دیکھو وہ کتنی آگے ہے قوم، چلو آج ہم بھی ترقی کریں، ہم بھی آگے بڑھیں دنیا میں. نہیں، اگر دنیا میں ترقی کی ہے تو لا الہ الا اللہ کی نفوذ کے لیے کی ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے کی ہے، بس جہاد کے لیے. مقصد انسان کی زندگی کا یہ ہے ہی نہیں نا. اگر کسی صحابی نے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے ہیں اور وہ چٹائی اتنی کمفرٹیبل نہیں تھی، اتنی آرام دہ نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر نشان آ گئے چٹائی کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے عمر بن خطاب آگے پیچھے جھانکتے ہیں تو ایک جانور کی کھال پڑی ہے، ایک رنگ پڑا جس سے جو ہے وہ داغا جاتا ہے، اور مطلب کچھ دکھا نہیں معلوم تھا. عمر بن خطاب اپنی آنکھوں پر قابو نہ پا سکے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے ہیں اس حالت میں دیکھ کے، یا رسول اللہ، یہ رومن، یہ فارس، یہ دنیا کے بادشاہ، یہ تو حق پر بھی نہیں ہے اور ان کے پاس اتنا یہ کچھ ہے. یا رسول اللہ، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ یا ابن الخطاب، اے ابن خطاب. اب غور کیجئے گا، غور کیجئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کیسے کر رہے ہیں اس موقع پر. اے ابن خطاب، الا ترضى ان تكون لنا الاخرہ ولهم الدنیا. اے ابن خطاب، کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ ہمارے لیے آخرت ہے، ان کے لیے دنیا ہے؟ یہ نہیں کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چلیں ترقی کرتے ہیں، ہم بھی ان کے مقابل آتے ہیں، بڑے بڑے تخت بناتے ہیں. کیا کہا؟ یہ اللہ کے رسول ہیں، بے ابی و امی، یہ اللہ کے رسول ہیں. کیا عمر بن خطاب، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے؟ ہمارے لیے آخرت ہے، ان کے لیے دنیا ہے، کرنے دیں ان کو جو کرنا ہے. انما هذه الحیات الدنیا متاع، چند دن کا ساز و سامان ہے. یہ فکر میں تبدیلی لانے کی بہت ضرورت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حال کیا ہوا کرتا تھا؟ صحابہ فرماتے ہیں نا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ہم ایک چاند دیکھتے، دوسرا چاند دیکھتے، تیسرا چاند دیکھتے، 2 مہینے گزر جاتے، چولہا نہیں جلتا تھا، آگ نہیں جلتی تھی. اللہ اکبر، آگ نہیں جلتی تھی. پوچھا گیا کیسے گزارا ہوتا تھا؟ کھجور و پانی پہ. ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم منذ قدم المدینہ من طعام البر 3 لیال تبعا. آل محمد نے
3 راتیں پے در پے گیہوں کی روٹی نہیں کھائی جب سے نبی علیہ السلام قدیم مدینہ آئے. یہ حال تھا. 3 دن پے در پے روٹی نہیں ملتی تھی. بعض روایت میں آتا ہے ایک دن ملتی، ایک دن میں ایک وقت ملتی تو دوسرے وقت نہیں ملتی تھی. کھجور اور پانی پہ گزارا ہوتا تھا. بعض روایت میں مہینوں مہینوں کھجور اور پانی پہ گزارا ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا، صحابہ کا یہ حال تھا. کامیاب نہیں تھے وہ؟ کیا انہوں نے یہ کہا کہ بس اب تو ختم ہو گئے، ہم اب تو فیل ہو گئے، اب تو ناکام ہو گئے، سڑکوں پہ نکل آئے؟ وہ یہ تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اور یہ تھے وہ لوگ کہ جن کا حال یہ تھا کہ غزوہ احد میں کفن دینے کے لیے ان کے پاس پورا کپڑا نہیں ہوتا تھا. صحابہ فرماتے ہیں کہ سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں ڈھانپتے تھے سر ننگا ہو جاتا تھا. انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا کہ تم سے تمہاری نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، تمہاری نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں کہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ مل فقر اخشى علیکم، مجھے تم پر کوئی فقر و فاقے کا خوف نہیں ہے بھائی. ولکنی اخشى، میں تو اس چیز سے ڈرتا ہوں کہ ان یسلط علیکم، کہ تم پر قومیں مسلط ہو جائیں گی، تم پر جو ہے وہ دنیا مسلط ہو جائے گی، کھول دی جائے گی، اور تم بھی ایسی آپس میں لڑتے جھگڑتے رہو گے جیسے کہ پہلے کی قوم لڑتی جھگڑتی رہی، اور تم بھی ایسی ہلاک ہو جاؤ گے جیسے کہ پہلے قوم ہلاک ہو گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فقر کا خوف نہیں تھا، دنیا کے وسیع ہونے کا خوف تھا کہ اس صورت میں مسلمان آپس میں لڑ پڑیں گے. اصل بات یہ ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی چٹائی پہ دیکھتے ہیں. ایک اور واقعہ ہے ابھی جو آپ کو سنایا، پہلے وہ عمر بن خطاب کا واقعہ تھا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں یا رسول اللہ، ایک نرم بستر آپ کے لیے تیار کرتے ہیں، آپ ایسے سو رہے ہیں، نرم بستر تیار کر لیں آپ کے لیے. کہا نہیں، ما لی وللدنیا، میرا دنیا کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کیا تعلق ہے میرا دنیا کے ساتھ؟ میں تو ایک مسافر کی طرح ہوں کہ جو سفر کرتا ہے، راستے میں ایک درخت آتا ہے، اس کا سایہ لینے کے لیے بیٹھ جاتا ہے اور پھر مقصد پورا ہوتا ہے تو آگے چل دیتا ہے. یہ دنیا کے ساتھ تعلق ہے ہمارا، ہمارے اسلاف کا، ہمارے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا سے تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ قد افلح من ہدی الی الاسلام، کامیاب ہو گیا، بلا شبہ کامیاب ہے وہ شخص کہ جو اسلام کی طرف جیسے ہدایت دی گئی، جس کے پاس اسلام کی دولت ہے، دین اسلام کی ہدایت ہے، بڑی قیمتی دولت ہے جس کے پاس دین اسلام ہے. قد افلح وکان عیشہ کفافا، اور اس کی زندگی کا گزر بسر بس پورا پورا ہے، نہ زیادہ نہ کم، نہ زیادہ نہ کم. وقنع به، اور جو اتنا جس کو رزق دیا گیا ہے وہ اس پر خوش ہو جائے، یہ بندہ کامیاب ہے. یہ بندہ کامیاب ہے کہ جس کو پورا پورا رزق دیا جائے، جتنے اس کے اخراجات اور ضروریات ہیں اس کو اتنا ہی رزق دیا جائے، اور اس پر وہ قناعت پسند کر لے، اس پر وہ خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، یہ بندہ کامیاب ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اہل و عیال کے لیے کیا دعا مانگتے تھے؟ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا. اللہ اکبر، اے اللہ آل محمد کے رزق کو قوت بنا دے، یعنی برابر برابر کا، نہ بہت زیادہ سیونگز ہوں، نہ بہت زیادہ بچت ہو، بہت زیادہ زائد مال ہو، نہیں، انسان نہ شکرا ہو جاتا ہے، تکبر میں آ جاتا ہے. نہ بہت زیادہ کم ہو کہ ضروریات اور حاجات پوری نہیں ہو رہی، قوتاً، بس اتنا رزق چاہیے کہ جس سے میری کمر سیدھی رہ جائے، جس سے میں اپنا دن گزر بسر کر لوں. بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا تربیت دے رہے ہیں ہمیں کہ دنیا کا انسان کا تعلق ایسا ہونا چاہیے، قوتاً، برابر برابر کا، جو ضروریات ہیں اتنی دنیا لے لی، بس زیادہ ہاتھ پاؤں نہیں مارے، جتنی دنیا ہے، جتنی ضروریات ہیں اتنی دنیا لے لی، بلکہ اللہ سے مانگا تو یہی مانگا کہ اللہ جتنی ضروریات ہے اتنا ہی دے دے،
उतना ही दे दे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम एक और हदीस में फरमाते हैं, मन अस्बह मिनकुम आमिनन फी सिरबिही, कि जो तुम में से सुबह इस हाल में करता है कि जिस्मानी एतबार से वो बड़ा हेल्दी है, सेहतमंद है, बीमारी नहीं है, मुआफन फी जसदिही, और ज़ाहिरी एतबार से भी उसको कोई मसला नहीं है, उसके आज़ा पूरे हैं, और वइंदहु क़ूतु यौमिही, और उसके पास एक दिन का खाना पीना का सामान मौजूद है, एक दिन का, उस शख्स के पास एक दिन का खाना पीना मौजूद है। क्या फरमाया आगे, फ़क़द हीज़त लहु दुनिया, तो गोया उसके लिए दुनिया दे दी गई है, उसके लिए दुनिया जमा कर दी गई है, जिसके पास एक दिन का खाना पीना मौजूद हो। तो ये है, ये सोच है नबी अलैहिस्सलाम। अब नबी अलैहिस्सलाम जो कि पेट पर पत्थर बांध के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात कैसे हुई, क्या माल था, क्या माल छोड़ के गए, माता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व दिरहु मरहूनन इंदल यहूदी, औ कमा क़ाल, कि नबी अलैहि वसल्लम इस हाल में इस दुनिया से गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ज़रा था वो यहूदी के पास मरहून था, गिरवी रखा हुआ था। किसके अगेंस्ट वो गिरवी रखा हुआ था, 30 सा खाने के दरमियान, खाने के लिए, यानी खाना नबी अलैहिस्सलाम ने उस यहूदी से लिया था, खाने खरीदने के पैसे नहीं थे तो गिरवी रखवा दिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात इस हाल में हुई, फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सकरातुल मौत में, मौत की तकालीफ में देख के कहती हैं, वाह अबता, हाय अब्बा जान की तकलीफ। अब्बा जान ने पूरी जिंदगी फक्र फाके में, गुर्बत में, तकलीफ में गुजारी है, दुनिया की तकलीफ में गुजारी है। या अबता, वाह अबता, हाय अब्बा जान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को कहते हैं, क्या है फातिमा, लैसा अला अबीका करबुन बादल यौम, ऐ बेटी तेरे बाबा को आज के बाद तकलीफ नहीं आएगी, आज के बाद तकलीफ नहीं आएगी। ये थे हमारे नबी अलैहिस्सलाम और ये हैं हम, ये थे हमारे असलाफ, कि दुनिया से ताल्लुक इनका ऐसा होता था, और ये हैं हम। थोड़ी सी ऊंच नीच पर आवाज़ें निकल आती हैं, घरों से बाहर आ जाते हैं, सब्र नाम की चीज़ नहीं है, अपने आप को अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। ये हमारे असलाफ, ये हमारे नबी अलैहिस्सलाम पूरी ज़िंदगी निकाल के चले गए, लेकिन सबसे ज़्यादा खुश नसीब, सबसे ज़्यादा कामयाब और सबसे ज़्यादा मुतमईन शख्स थे। असल कामयाबी यही है। ये मायूसी के जुमले हैं कि जो इंसान अपनी ज़बान से निकालता है कि भाई अब तो महंगाई होगी, खाएंगे कहाँ से, पिएंगे कहाँ से, फला तयअसु मिन रौहिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। ये ना उम्मीदी के कलिमात हैं, मायूसी के कलिमात हैं। क्या शक है अब्दुल रज़्ज़ाक, क्या शक है रज़्ज़ाक पर कि वो रिस्क नहीं देगा? क्या मायूसी है? ये अल्लाह ताला की रहमत से मायूसी है कि बस अब तो हालात ठीक नहीं होने, अब तो मेरे कारोबार ठीक नहीं होना, अब तो ये नहीं होना, अब तो वो नहीं होना। अल्लाह ताला से डरें, अल्लाह ताला की रहमत से मायूस ना हो और दुनिया के ताल्लुक से अपनी सोच को बदलें। अगर हकीकी ज़िंदगी है, तरक्की है, तो वो आखिरत की है, जिस रास्ते पर हमारे नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा और सलफ़ सालिहीन गुजरे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। जो खुतबे का खुलासा था वो ये था कि महंगाई, ये जो मसला है, इसका सबब इंसान, बुनियादी जो सबब है इंसान के अपने गुनाह है। इस पर गौर व फिक्र करे, अपने गुनाहों को कम करे। बाज़ रिवायात में आता है कि इंसान जो गुनाह करता है उसकी वजह से उसको उसका रिस्क से महरूम कर दिया जाता है। इंसान को रिस्क से जो महरूम किया जाता है वो उसकी गुनाहों की वजह से किया जाता है। तो अपने गुनाहों पर नजर डालें। यार हमें क्या टेंशन है? हम जब हाथ पांव हिलाने के भी काबिल नहीं थे ना, हम जब इस दुनिया में भी नहीं थे, माँ के पेट में थे, हमें कोई शऊर नहीं था, तब भी वो ज़ात हमें खिलाता था। हमने अल्लाह से मांगा नहीं था, हमें कुछ पता नहीं था,
تب بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کھلاتا تھا. کیا اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑ دے گا؟ کیا اللہ ہمیں نہیں کھلائے گا؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ تعالیٰ پہلے بھی کھلاتا تھا، اللہ تعالیٰ ابھی بھی کھلاتا ہے. جو ہمارے کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہمارے کرنے کا کام ہے عبادت، اللہ کی عبادت کرو. آگے ہی فرمایا ما اريد منهم رزق ولا اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. ایک منہج دے دیا، ایک طریقہ دے دیا. تمہاری فکر کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. اللہ کو خوش کیسے کرنا ہے، اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے. رزق دینا کیسے ہے، کب دینا ہے، کتنا دینا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم دیں گے، آپ اس میں عمل دخل نہ کریں. تو ہم کیوں اللہ تعالیٰ کی ذمہ داریوں کو اپنے ہاتھ میں لے کے اس میں بہت زیادہ سوچ کے ٹینشن لیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ رزق دے گا. انسان کو چاہیے کہ اللہ پر توکل کرے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم. اللهم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين. اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.